نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ ہم نے اپنے پچھلے سبق میں کمپلیٹ کیے تھے کھانے اور پینے کے ابواب، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ والدین اور صلہ رحمی کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 1، بابو ما جاء فی بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے بیان میں۔ حدیث کا نمبر ہے 1897۔ عن حکیم عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابر، روایت ہے حکیم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، کہا، عرض کی میں نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ابرو، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امہ کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ قال، عرض کیا، قلتو، میں نے کہا، ثم، پھر، من، کس کے ساتھ؟ ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امہ کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ قال، عرض کی، قلتو، میں نے یا کہا میں نے، ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امہ کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ قال، فرمایا، ثم ابا کا، پھر اپنے باپ کے ساتھ ہے، ثم الاقربا فالاقربا، پھر اس سے قریبی، پھر اس سے قریبی، یعنی اس کے بعد قرابتوں میں درجہ بدرجہ۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نیکی یا تمہارے حسن سلوک کی حقدار سب سے زیادہ تمہاری ماں ہے، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تیرا باپ، اور پھر اس کے بعد قریبیوں میں سے، پھر اور قریبیوں میں سے، یعنی درجہ بدرجہ۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند حسن ہے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور روایت کی یہ شیبانی نے اور شعبہ اور کئی لوگوں نے ولید بن ایزار سے، اور مروی ہوئی ہے یہ حدیث کئی سندوں سے ابو عمرو شیبانی سے، انہوں نے روایت کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور ابو عمرو شیبانی کا نام سعد بن ایاس ہے۔ اس روایت میں صلاۃ کو مقدم فرمایا اعمال فاضلہ میں، اور ابو ذر کی روایت میں ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کو افضل اعمال فرمایا، اور ابو سعید کی روایت میں راجل یجاہد فی سبیل اللہ فرمایا۔ وجہ توفیق ان حدیث میں کئی طور ہے۔ اول یہ کہ فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا با اعتبار سائلین مختلف ہوتا تھا کہ جس میں لیاقت جس عمل کی ملاحظہ فرماتے اس کے لیے اسی عمل کو افضل اور اعلیٰ ٹھہراتے، جسے بہادر اور شجاع پاتے اسے جہاد کی فضیلت سناتے، جسے مالدار دیکھتے اسے انفاق فی سبیل اللہ، جس کے والدین محتاج خدمت اولاد ہوتے اسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نیکی کی تعلیم فرماتے۔ ثانیہ یہ کہ اس فرمانے میں فضیلت اور تقدیم ایک عمل کا دوسرے پر مقصود نہیں ہے، بلکہ فقط تبلیغ اس امر کی منظور ہے۔ یہ امر بھی امور خیر میں داخل ہے۔ چنانچہ قائل جب کسی چیز کی خوبی بیان کرتا ہے اس کو سب سے افضل فرماتا ہے، جیسے کبھی فرماتا ہے سکوت اور خاموشی سب سے عمدہ ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ کلام حق اور صدق سب سے افضل ہے، اعلی حاصل القیاس۔ اور تیسرا یہ فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف ہوتا تھا با اختلاف احوال کے، جس وقت میں تائید اسلام میں جس کی ضرورت ہوتی صحابہ میں اس کی فضیلت بیان فرماتے۔ عن ابن مسعود قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہا، پوچھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ قال،
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ لمیقاتھا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ قلت، میں نے کہا، ثم ماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سا عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ قلت، پھر میں نے کہا، ثم ماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سا عمل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ثم، پھر ساکتا، خاموش رہے، انی، میرے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا وستزدتہ، اگر میں اور زیادہ پوچھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لزادنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ بتا دیتے۔ یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل جو ہے وہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ پھر اور کون سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلام نہ کیا، اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مزید کچھ پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مزید بھی جواب دیتے، لیکن نہ میں نے پوچھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یعنی اس کے بعد میں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ باب الفضل فی رضا الوالدین، والدین کی رضامندی کی فضیلت میں، باب کا نمبر ہے 2۔ عن ابی درداء قال ان رجلا اتاہ فقال، روایت ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ آیا ان کے پاس ایک مرد اور کہا اس نے، ان لی امرأۃن، بے شک میری ایک عورت ہے یا میری ایک بیوی ہے، وان امی، اور بے شک میری ماں، تأمرونی، مجھے حکم دیتی ہے، بطلاقہا، کہ اس کو طلاق دے دوں۔ فقال ابو درداء، پس کہا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے، سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول، وہ فرماتے، الوالد اوسط ابواب الجنت، کہ والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، فإن شئت، اگر تو چاہے، وعاد ذلك الباب واحفظه، اگر تو چاہے تو اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے، یعنی اگر تو چاہے تو اس کو ضائع کر دے، چاہے تو اس کی حفاظت کر۔ وربما قال، اور کبھی کبھی فرماتے اس روایت کے بارے میں سفیان رضی اللہ عنہ، انا امی، وربما قال ابی، یعنی جو سفیان ہیں راوی، وہ کبھی کسی روایت میں ماں کا نام لیتے ہیں اور کبھی کسی روایت میں باپ کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث صحیح ہے، اور عبد الرحمن سلمہ کا نام عبداللہ بن حبیب ہے۔ عن عبداللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رید الربی فی رید الوالدی، کہ والدین کی خوشی میں یا والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، وسخط الربی فی سخط الوالدی، اور غصہ اللہ کا والد کے غصے میں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی اللہ کی والد کی خوشی میں ہے اور غصہ اللہ کا والد کے غصے میں ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ روایت کی ہم سے محمد بن بشار نے، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے یعلا بن عطا سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مانند اس کے، اور مرفوع نہیں کہا اس کو، اور یہ صحیح تر ہے۔ اور ایسے ہی روایت کی اصحاب شعبہ نے شعبہ سے، انہوں نے یعلا بن عطا سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے موقوفاً، اور نہیں جانتے ہم کسی کو کہ مرفوع کی ہو اس نے یہ روایت، سوائے خالد بن حارث کے، وہ شعبہ سے راوی ہیں، اور خالد بن حارث سیکھا ہیں اور مامون ہیں۔ سنا میں نے محمد بن مسنہ سے، فرماتے تھے کہ نہ دیکھا میں نے بصرہ میں کسی کو خالد کے برابر، اور نہ کوفہ میں عبداللہ بن ادریس کے برابر۔ اور اس باب میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے،
پوری ہوتی ہے نیکی والدین کے ساتھ کئی امور کے، ان کے کھانے کی خبر رکھنا، ان کے کپڑوں کی خبر رکھنا، ان کی خدمت گزاری کرنا اگر محتاج ہوں، اور جب بلائیں جواب دیں اور حاضر ہو جائیں، اور جب حکم دیں ان کا حکم پورا کریں، ان کا حکم بجا لائیں، جب تک کہ حکم ان کا اللہ تعالیٰ کی معصیت اور سنت رسول کے خلاف نہ ہو، اور بہت کرے زیارت ان کی، یعنی ان کے ساتھ بہت زیادہ میل ملاپ رکھیں، بہت زیادہ ان کی زیارت کیا کریں، اور بہت زیادہ ان کے ساتھ باتیں کیا کریں، اور باتیں بھی نرمی کے ساتھ کیا کریں، مسکراتے چہرے کے ساتھ، کشادہ پیشانی سے، اور ان سے جھک کر ملیں، ادب و احترام کے ساتھ ملیں، محبت سے ملیں، اور انہیں اف نہ کہیں، اور ان کا نام لے کر بھی نہ پکاریں، اور راہ میں پیچھے چلیں مگر جہاں ضرورت ہو آگے چلنے کی، اور برات کریں ان کی جب کوئی غیبت کرے، اور مدد کریں ان کی جب کوئی انہیں اذیت دے، اور توقیر کرے ان کی مجلس میں، اور آداب نشست برخاست بجا لائے، اور دعا کرے ان کے لیے مغفرت کی۔ یہ تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کی تھی۔ باب ما جاء فی عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 3۔ عن ابی بکرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا میں نہ تمہیں خبر دوں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ کی، یا بڑے گناہوں میں سے ایک بڑے گناہ کی؟ قالو، انہوں نے کہا، بلا، کیوں نہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہمیں بتائیں۔ قال، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ قال، فرمایا، وجلس وکانا متکئا، اور وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال، پس فرمایا، وشہادت الزوری، اور جھوٹی گواہی دینا، او یا قول الزوری، یا جھوٹی بات بیان کرنا۔ فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس ہمیشہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے، یعنی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی بات فرماتے، یعنی یقولها، اسی بات کو دہراتے رہے، حتیٰ یہاں تک کہ ہم نے کہا، قلنا، ہم نے کہا، لیتہ سکتا، کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے، یعنی ابھی بکرا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، یعنی کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ نہ آپ لوگوں کو بتاؤں۔ تو کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، یعنی اللہ کی ذات، اس کی صفات میں، اور پھر اس کے بعد والدین کو ناراض کرنا۔ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے جس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا یا والدین کو ناراض کرنا۔ اور پھر راوی کہتے ہیں کہ اٹھ بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے تکیہ لگائے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کر رہے تھے تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے یہ فرمایا تو اٹھ کر بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کرنا، یعنی اس معاملے میں راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کہا یا کہ جھوٹی بات فرمایا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہوتے، اور یہ فرمانا تاکیدن تھا۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، اس باب میں ابو سعید سے بھی روایت ہے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور ابو بکرہ کا نام نقی ہے۔ عن عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ان یشتم الرجل والدیہ، یہ کہ گالی دے انسان اپنے ماں باپ کو۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وحل یشتم الرجل والدیہ، بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ قال، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعم، جی ہاں، یسب ابا الرجل فیسب اباہ، جب آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ پھر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وَيَشْتُمُ أُمُّهُ، جب آدمی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے،
فَيَشْتُمُ أُمَّهُ، اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اس کی جو سند ہے یہ صحیح ہے، یعنی جب یہ گالی کا سبب ہوا تو گویا خود اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ یعنی عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ گناہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو خود گالی دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے والدین کو خود گالی دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے ایسے، جب ایک آدمی کسی کی ماں کو، کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، مثال کے طور پہ رضوانہ گلشن کو گالی دے گی کہ تیرا باپ ایسا، تو گلشن آگے سے رضوانہ کو کہے گی تیرا باپ ایسا، یا رضوانہ گلشن سے کہتی تیری ماں ایسی، تو آگے سے گلشن رضوانہ کہتی تیری ماں ایسی۔ تو در حقیقت اس نے خود اپنی ماں کو گالی دی، اور اس نے خود اپنے باپ کو گالی دی، اور اس نے خود، یعنی رضوانہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہی ہے اور گلشن خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہی ہے۔ مطلب یہ کہ جب ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہوتا ہے یا جھگڑا کرتا ہے یا کسی بھی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے یا کسی کی ماں کو یا کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے اور بدلے میں وہ اس کو گالی دیتا ہے، اس کے باپ کو یا اس کی ماں کو، تو اس کا مطلب در حقیقت یہی ہے کہ اس نے خود اپنی ماں باپ کو گالی دی اور اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ یعنی جب یہ گالی کا سبب ہو گیا تو گویا خود ہی اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ بابو ما جاء فی اکرام صدیق الوالدی، والد کے دوست کی عزت کرنے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 4۔ عن ابن عمر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، سنا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ، سب سے بہتر سلوک یہ ہے کہ سلوک کرے آدمی اپنے باپ کے دوست کے ساتھ ہے۔ یعنی جو سب سے اچھی نیکی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے والد کے دوست کے ساتھ نیکی کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان سے محبت کریں۔ اس کی جو سند ہے وہ صحیح ہے، جبکہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف کہا ہے اور سلسلہ ضعیفہ میں اس حدیث کو درج کیا ہے 2089 نمبر۔ اس باب میں ابو اسید سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے اس حدیث کی اسناد صحیح ہے اور مروی ہے حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کئی سندوں سے۔ بابو ما جاء فی بر الخالتی، خالہ کے ساتھ نیکی کرنے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 6۔ عن البراء ابن عازب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے وہ بامنزلہ ماں کے ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ عن ابن عمر ان رجلا آتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی توبۃ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل لک من امی، کیا تیری ماں ہے؟ قال لا، کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں۔ قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، هل لک من خالۃ، کیا تیری خالہ ہے؟ قال، کہتے ہیں نعم، میں نے کہا کہ جی ہاں میری خالہ ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فبرھا، پس اس کے ساتھ نیکی کر، یعنی اگر تیری ماں نہیں ہے تو اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، یعنی وہ جو آدمی پوچھ رہا تھا اس نے کہا کہ میری ماں نہیں ہے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیری خالہ ہے؟
تو اس آدمی نے کہا کہ جی ہاں میری خالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرو۔ اس سے ایک بات کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے بعد اگر نیکی کریں، توبہ کر لیں اور نیکی کر لیں تو اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور نیکی کی سب سے زیادہ حقدار ماں ہے، اور اگر ماں نہیں ہے تو پھر خالہ کے ساتھ نیکی کریں، یعنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس کی جو سند ہے صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ روایت کی ہم سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، انہوں نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے محمد بن سوقہ سے، انہوں نے ابو بکر بن حفص سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مانند، اور نہیں ہے ذکر اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کا، اور یہ حدیث صحیح تر ہے ابو معاویہ کی حدیث سے، اور ابو بکر بن حفص وہ ابن عمر بن سعد بن ابی وقاص۔ باب ما جاء فی دعوت الوالدین، والدین کی دعا کا بیان۔ باب کا نمبر ہے 7۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابۃ لا شک فیہن، 3 دعائیں مقبول ہیں ان میں شک نہیں، یعنی 3 جو دعائیں ہیں ان کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یعنی 3 لوگ جو ہیں ان کی بد دعا میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، دعا میں بھی ظاہر سی بات ہے جب ان کی بد دعا قبول ہوتی ہے تو ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، و دعوت المسافری، اور مسافر کی، و دعوت والدی علی والدہ، اور باپ کی بد دعا اس کے بیٹے کے حق میں یا بیٹے پر۔ اور روایت کی حجاج صفاف نے یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے حشام کی روایت کی مانند، اور ابو جعفر جو راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان کو ابو جعفر موزن کہتے ہیں، اور ہم نام ان کا نہیں جانتے، اور روایت کی ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے کئی حدیثیں۔ باب ما جاء فی حق الوالدین، والدین کے حق کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 8۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یجزی والد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیؤتیکہ، اس کی جو سند ہے وہ صحیح ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی لڑکا یا کوئی بیٹا باپ کے حق سے ادا نہیں ہوتا مگر یہ کہ، یعنی کسی بھی بیٹے سے باپ کا حق ادا نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ اسے غلام پائے اور خرید کر اسے آزاد کر دے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، نہیں جانتے ہم اس کو مگر سہیل بن ابی صالح کی روایت سے، اور روایت کی سفیان اور کئی لوگوں نے سہیل سے یہی حدیث۔ باب ما جاء فی قطیعۃ الرحم، قطع رحمی کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 9۔ عن عبد الرحمن قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، روایت ہے عبد الرحمن سے، کہا سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انا اللہ و انا الرحمن، میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، خلقت الرحم و شققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، یعنی میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور چیرا میں نے اس کو اپنے نام سے، وشققت، اور چیرا میں نے اس کو اپنے نام سے، فمن وصلها، تو جو کوئی اس کو ملائے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا، وصلته، تو میں بھی اسے ملاؤں گا، یعنی جو رشتوں کو جوڑے گا صلہ رحمی کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا، میں بھی اس کو جوڑوں گا، میں بھی اس کو ملاؤں گا، ومن قطعها بتته، اور جو کوئی اس کو کاٹے گا تو میں بھی اس کو کاٹوں گا۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ اور اس باب میں ابو سعید اور ابو اوفا اور عامر بن ابو ربیہ اور ابی ہریرہ اور جبیر بن معطم رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث سفیان کی جو زہری سے مروی ہے صحیح ہے، اور روایت کی معمر نے زہری سے یہ حدیث، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے رواد لیسی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے، اور معمر نے ایسا ہی کہا کہ کہا محمد نے، اور حدیث معمر کی خطا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے، لفظ رحم کا اشتقاق کیا ہوا ہے اور لیا ہوا ہے رحمان سے، غرض یہ کہ رحم اور رحمان کا مادہ جو ہے وہ ایک ہے۔
اور اشتقاق ایک دوسرے سے ظاہر ہے اور محتمل ہے کہ مراد دونوں لفظوں سے معنی ہوں. یعنی قرابت رحم جس کی رعایت واجب ہے، ایک شاخ اور شعبہ ہے رحمان کی رحمت سے، اور ملانا رحم کا یہ ہے کہ رعایت کرے اور احسان کرے رشتہ داروں سے، اور کاٹنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرے اپنے یعنی اہل قرابت یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تلقی کرنا، قطع رحمی کرنا یا بدسلوکی کرنا. اور قطع رحم کی مذمت میں بہت ساری حدیثیں ہیں. بہقی میں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت نہیں اترتی اس قوم پر کہ جس میں ایک قاطع رحم ہو. استغفر اللہ. اور نسائی اور دارمی میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل نہیں ہوگا جنت میں منان اور نہ آق اور نہ شراب پینے والا. اور بہقی میں حضرت ابوبکر سے مروی ہے کہ ہر گناہ میں سے اللہ جو چاہتا ہے بخش دیتا ہے مگر عقوق والدین یعنی والدین کی جو نافرمانی ہے اس کی سزا جلدی دے دیتا ہے. یعنی جو والدین کا نافرمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کی موت سے قبل سزا دیتا ہے. اور اکثر مفسرین نے اس آیت میں رحم ہی مراد لیا ہے. جو فرمایا ہے باری تعالیٰ نے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کہ نقصان اور گمراہی ہے ان لوگوں کو کہ قطع کرتے ہیں جس کو ملانے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو توڑتے ہیں. باب ما جاء فی صلۃ الرحم صلہ رحمی کے بیان میں. باب کا نمبر ہے 10. عن عبداللہ ابن عمرو عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال روایت ہے عبداللہ بن عمرو سے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس الواصل بالمقافی صلہ رحم کرنے والا وہ نہیں کہ بدلہ دے نیکی کا ولکن الواصل الذی اذن قطعت رحمہ وصلہ بلکہ وہ یہ ہے کہ جب کاٹا جائے ناتا اس کا تو وہ اس کو جوڑے. یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحم کرنے والا وہ نہیں ہے کہ نیکی کا بدلہ دے بلکہ یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یعنی جب کوئی اس کے ساتھ رشتہ توڑے تو وہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑے. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے. اور اس باب میں سلمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے. یعنی صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو ناطے دار یا رشتہ دار تم سے احسان اور بلائی کریں تو بدلے میں تم بھی ان کے ساتھ احسان کرو یا بلائی کرو یا صلہ رحمی کرو، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہارے ساتھ تعلق کو توڑے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو. یعنی قرابت کا حق نہ سمجھے اس سے بھی تم حق قرابت ادا کرو. یعنی جو اپنی رشتہ داری کا اپنی قرابت کا خیال نہ کرتے ہوئے تمہارے ساتھ تمہاری حق تلفی کرے یا تمہارے ساتھ تعلق کو توڑے تو تم اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو، اس کو اچھا کرو. یہ صلہ رحمی ہے. نیکی کے بدلے میں نیکی تو سارے ہی کرتے ہیں، اصل مزہ تب ہوتا ہے جب کوئی برا کرے تو بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کی جائے. عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع کہ قطع رحمی کرنے والا یا ناتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. قال ابن ابی عمرہ کہا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے قال سفیان کہا سفیان نے یعنی قاطع الرحمہ قطع رحمی کرنے والا. یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے. باب ما جاء فی حب الوالدی باب کی اپنے بیٹوں سے محبت کے بیان میں. باب کا نمبر ہے 11. عن خولۃ بنت حکیم قالت خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. روایت ہے خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے کہتی ہیں نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وہوا محتدن احد ابن ابنتہ ویقول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے، یا حضرت حسن تھے یا حضرت حسین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انکم لا تبخلون وتحبون وتجہلون وانکم لمن ریحان اللہ تم بخیل کر دیتے ہو، تم بودا کر دیتے ہو، تم جاہل کر دیتے ہو، اور بے شک تم اللہ کے پیدا کیے ہوئے پھلوں سے ہو. یہ جو حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے. اس میں ابی سوید راوی مجہول ہے اور اس کی سند میں انقطاع ہے.
اور اس باب میں ابن عمر اور اشعث بن قیس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث ابن عیینہ کی جو ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے، نہیں جانتے ہم اس کو مگر انہی کی سند سے، اور عمر بن عبدالعزیز کو ہم نہیں جانتے کہ سماح و خولہ سے، یعنی بیچ میں کوئی راوی چھوٹ گیا ہوگا۔ یعنی باس بب اولاد کی محبت کے آدمی مال خرچ کرنے میں بخیلی کرتا ہے کہ مال رہے گا تو میری اولاد کے کام آئے گا، اور جرت اور شجاعت کے مقام میں بخوف ضرر اولاد نامردی عورت جبن کر جاتا ہے، اور ان کی پرورش اور بہبود کے خیال میں ہزاروں نادانیوں اور جہالتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تحقیق مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے یا تمہاری آزمائش کے لیے دی گئی ہیں۔ پھر دیندار متقی اس فتنہ سے بچتا ہے اور ضعیف الایمان اس میں پھنس جاتا ہے، اور بے ایمان تو ان کے پیچھے اپنا جنم گنواتا ہے۔ باب ما جاء فی رحمت الوالدی، اولاد پر شفقت کرنے کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 12۔ عن ابی ہریرہ قال ابصر الاقرع بن حابس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یقبل الحسن وقال ابن ابی عمر الحسن او الحسین فقال۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ دیکھا اقرع بن حابس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے تھے، حضرت حسن کا یا حضرت حسین کا، یعنی کہتے ہیں کہ یا حضرت حسین تھے یا حضرت حسن تھے، ان کا بوسہ لیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرع بن حابس نے دیکھا، اور اس نے کہا ان لی من الولدی عشرۃ، میرے 10 بچے ہیں، ما قبلت احدا منہم، لیکن میں نے ان میں سے کبھی کسی ایک کا بھی بوسہ نہیں لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں حضرت انس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے، اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کا نام عبداللہ بن عبد الرحمن ہے، اور یہ حدیث حسن ہے۔ یعنی بچوں کو پیار کرنا، گود میں لینا، کندھے پر بٹھانا، ان کو گود میں لے کر نماز پڑھنا، سجدہ میں گردن پر سوار ہوں تو سجدہ کو لمبا کر دینا سنت ہے، اور یہ امور جو ہیں وہ دین کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی یہ محبت الہی کے خلاف ہیں، جیسا کہ کچھ کچی عقل کے صوفی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ خیال کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے یہ کہ مومنوں کے دل میں ظہور فرماتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ذکر آیا ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یقرأ کبیرنا فلیس منا، یعنی جس شخص نے شفقت اور پیار نہ کیا ہمارے چھوٹوں پر، اور عزت نہ کی، وقار نہ کیا ہمارے بڑوں کا، یا ہمارے بڑوں کا ادب نہ کیا، یعنی جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آج کے سبق کو لے کر اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ آپ لوگوں کو 10 منٹ دیے جاتے ہیں، تو آپ نے جو پوچھنا ہے آپ پوچھ لیجئے۔ جی پوچھئے۔